اس کے ساتھ ساتھ جو رپورٹیں بنانی، کتابیں پڑھنے کا تو ایک لمبا میرے پاس تجربہ رہا ہے کہ میں نے ایک ایک کتاب کے اندر، وہ میں آپ کو حوالوں کے ساتھ بتاؤں گی کہ کتنا رد و بدل کیا گیا، اور پھر اس کے اندر چینج کیے گئے۔ اور میں بک سٹال پہ کام کیا کرتی تھی، ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب میری اسٹڈی میں رہتی تھی، ہر وقت میں نے بک سٹال میں بہت زیادہ کام کیا ہے اور مجھے زبانی یاد ہوتے تھے کتابوں کے نام۔ تو میں نے رسالہ الوصیت میں رد و بدل کتابیں اب آئی ہیں، ابھی فقہ احمدیہ، یہ کچھ سال پہلے پورا کا پورا اتنا بڑا وہ سٹاک آیا تھا، اور یہ کچھ سال پہلے پورا کا پورا اتنا بڑا وہ سٹاک آیا تھا، اور اس کو انہوں نے حذف کر دیا کیونکہ اس کے اندر چینجنگ کرنی ہے، اور اس کو ضائع کر دیا۔ اتنا بڑا سٹاک انہوں نے منگوایا تھا فقہ احمدیہ کہ اب جو نئی کتاب چھپ رہی ہے اس کے اندر کچھ چینجنگ ہوئی ہیں، وہ ہم اب لے کے آ رہے ہیں۔ بھئی وہ فقہ احمدیہ کو چینج کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ رسالہ الوصیت کے پہلے 4-5 پیجز جو مسیح موعود کے زمانے کے تھے وہ چینج کر کے رکھ دیے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابوں کے میں آپ کو نام اور حوالے دے سکتی ہوں، جو آپ پہ بیٹھی ہوئی ہوں اس لیے نہیں بتا سکتی، کہ ان کو اپنی مرضی سے لکھا گیا۔ ایک خاتون تھی امت الطیف لجنہ کی صدر تھی، پہلی لجنہ صدر ربوہ کی تھی امت الطیف صاحبہ۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ وجیہہ پلیز، میرا وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور ایٹ لیسٹ میرا خیال 95 ایئرز اولڈ ہو کر فوت ہوئی ہیں، تو وہ مجھے کہتی کہ تم عائشہ اکیڈمی میں کام کرتی ہو، میرا کام ایک کر دو کہ ایک تاریخ احمدیت نئی چھپی ہے، اس کے اندر جو حضرت مسلم موعود نے مجھے لجنہ امائلہ صدر لجنہ امائلہ ربوہ، پہلی میں تھی، میں قادیان سے موو ہو کر خلیفہ ثانی کے ساتھ ربوہ میں آئی تھی، تو میرا نام اس میں آنا چاہیے تھا۔ تو اب جو نئی تاریخ احمدیت آئی ہے اس میں ایسی لڑکی کا نام ہے جو اس وقت 5 یا 6 سال کی تھی، اور میں اس زمانے میں صدر لجنہ تھی۔ اب دیکھو 5-6 سال کی لڑکی تو ناصرات میں ہوتی ہے، وہ تو لجنہ کی ہو ہی نہیں سکتی، تو پلیز یہ تاریخ احمدیت میری جو انسی ہے چینج کروا دو، اور میں تمہاری منتیں کر رہی ہوں کہ اب میں اس بڑھاپے کے دور میں کس طریقے سے یہ میں چینج کروا کس سے میں جا کے ریکویسٹ کروں کہ تاریخ میں میرا نام غلط، میرا نام مٹا دیا گیا ہے۔ تو میں نے کہا آنٹی جی اب میں تو نہیں چینج کروا سکتی، کیونکہ مجھے بھی سننے والے وہاں پر ہے ہی نہیں ہے، کہ وہاں پر تو میں بک سٹال پہ بیٹھی ہوتی ہوں، کام سننی ہے کہ پچھلا ایڈیشن کچھ، اگلا ایڈیشن کچھ، اس سے اگلا ایڈیشن کچھ ہوتا ہے، تو وہ تو صرف تاریخ احمدیت ہی نہیں چینج ہوئی، بہت ساری اور بھی کتابیں انہوں نے تو حضرت مسیح موعود کی کتابوں کو چینج کر دیا۔ تو آپ کی کیا مطلب کہ وقت ہے، یا آپ کی کیا اوقات ہے؟ مسیح موعود کی کتابوں کا یہ ذکر میں کرنا چاہوں گی دوبارہ سے، کہ ان کی کتابوں کے اندر بے شمار گالیاں اور اس طرح کی اولٹ پٹانگ باتیں لکھی ہوئی ہیں، گالیاں رنڈیوں کی اولاد ہیں، جو مجھے نہیں مانے گا وہ رنڈیوں کی اولاد ہے، اور ان میں واقعات اس طرح کے لکھے ہوئے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی روم میں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر، ان کو نہلانے کے لیے ان کی خادمائیں آ رہی ہیں، اور بھی عورتیں رہی ہیں، اور وہیں پر عورت ہے وہ کپڑے چینج کر رہی ہے، وہیں پہ وہ کتاب لکھ رہی ہیں، اور وہیں پر وہ مطلب کہ پاسی عورتیں جو ان سے کام کرنے والی اپنے کپڑے چینج کر رہی ہیں اور نہا رہی ہیں، اور ساتھ ہی وہاں پہ لکھا جا رہا ہے کہ وہ اتنے مصروف ہیں کہ ان کا دھیان ہی نہیں ہے ان عورتوں کی طرف کہ وہ کیا کر رہی ہیں، اور دوسری طرف سے ایک طرف سے لکھا جا رہا ہے کہ لوگوں نے ان کی کتابوں کے اندر ایسی ایسی مطلب کہ جو شواہد ہم نے دیکھے ہیں ان کی تحقیق کی پھر، اور جیسے چولا بابا نانک ہے، اس کی پوری تحقیق ہوئی ہے کہ وہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پر جو چولا بابا نانک نہیں، سوری، وہ جو حضرت عیسیٰ کی جو قبر کی تحقیق کی گئی ہے، جس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ وہاں پہ محلہ خان یار میں ہے، وہ سارا کچھ غلط ہے، تحقیق ہو گئی، وہ صاف بتایا گیا ہے کہ یہ غلط اور جھوٹ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ کتاب میں جھوٹ ہے، ہم نے جا کر اس کی تحقیق کی، پورا پتہ کیا، وہ نہیں تھا۔ تو اور آج کل کے دور میں جو بھی حضرت مسیح موعود کی کتابوں کی تحقیق کر رہا ہے وہ ساری غلط ہوتی جا رہی ہیں، اور جہاں جہاں پر وہ غلطیاں ملتی ہیں ان کو تو یہ وہ والے پیج پھاڑ کے ان کو ختم کر دیتے ہیں اور نئے سرے سے نیا ایڈیشن بنا لیتے ہیں، اور وہ والی کتاب کی اصلی حالت میں ہی نہیں ہے کتاب اپنی۔ اب نئے دور کی وجہ سے اگر دیکھا جائے کہ نیا دور جو چل رہا ہے وہ انسانیت کو زیادہ پرموٹ کرتا ہے، مذہب کو اتنا زیادہ پرموٹ نہیں کرتا، کیونکہ میں جس علاقے میں رہتی ہوں یہاں پر ایتھیسٹ زیادہ ہیں، کرسچن بھی نہیں ہیں، مذہب کا کوئی بھی انسان نہیں ہے، ایتھیسٹ ہے۔ تو میں جب ان کو مسیح موعود کی تبلیغ کے چیزیں یا باتیں بتاتی ہوں تو اس میں ساری انسانیت کے حقوق کی خلاف ورزی کی گئی ہیں، اس میں انسانیت کے بارے میں یہ سلوک، اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں جو اس زمانے میں کلچر
कल्चरल तौर पर या सिविलाइजेशन के दौर में जिस तरह से भी औरतों के साथ सलूक हुआ करता था, या क्योंकि वो औरत अब इवॉल्व हो रही थी, उसकी वो अपने आप को तरक्की की तरफ लेके जा रही थी, एवोल्यूशन उसका हो रहा था, तो उसने बहुत सारी गुलामी और तकालीफ देखी हैं। तो उसके लिए जब मसीह मऊद ने बातें लिखी हैं, तो जब मैं उनको पढ़ाती हूँ कि ये देखें, ये उन्होंने हिंदुओं में ये बातें की हैं, तो वो आराम से आके मुझे कहते थे कि अच्छा, ये सिर्फ हिंदुओं में तो नहीं मसले होते थे, हर कबीले और हर जगह पर औरतों के साथ ये सलूक हुआ है। तो यहाँ पर तो इन्होंने बल्कि एक गलत बातें लिखी हैं जो इंसानियत के खिलाफ हैं, कि औरतों की को इनको तो मसीहाई करनी चाहिए ना, इनको तो प्यार और मरहम रखना चाहिए, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहिए मसीहाई करने के लिए। और यहाँ पर ये कह रही हैं कि उनके उनको गालियाँ दे के बात कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी अपनी मर्ज़ी नहीं थी, ये उनके हस्बैंड की मर्ज़ी से वो बच्चे लिया करती थी। ये उनकी औरतों की तो मर्ज़ी ही नहीं होती किसी चीज़ में। इतनी-इतनी लंबी-लंबी बहसें किताबों के ऊपर हुई हैं मेरी, तो जिसमें उन्होंने रद्द किया है कि ये क्या तुम मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रही हो। अब खुतबा इल्हामिया में कहते हैं कि उन्होंने अरबी का खुतबा, मैंने अरबी दान के साथ बैठकर पूरा खुतबा इल्हामिया डिस्कस किया, तो इसमें वो अरबी दान कहता कि ये तो अरबी की कोई बात ही नहीं है, ये तो आम बंदा इस तरह की बात कर लेता है, पढ़ लेता है। इसमें इसमें ऐसी कौन सी फ़ख्र की बात है कि जिसको मैं सुनकर जिसको मैं पढ़कर मैं अहमदी हो जाऊं। फिर मैं बताती हूँ कि शहज़ादा अब्दुल लतीफ़ जो उनसे शहीद हो गए, इतने लोग शुहदा हो गए हमारी जमात में, जो है मसीह मौद के नाम पर इतने ज़्यादा शहीद हो जाते हैं। तो आगे से कहते हैं ये लोग बेवकूफ़ हैं, उनको किसने कहा है किसी के नाम पर शहादत करो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? शहज़ादा अब्दुल लतीफ़ जिसका तुम नाम ले रही हो, काबल में तो वैसे ही वहाँ पर गद्दी नशीनी चलती है, और वो अपनी गद्दी के लिए वहाँ पर अगर चले गए और उन्होंने अगर उनको मार दिया गया, या वो इतने बड़े वो अजीम वो अगर होते, तो लोगों ने उनको मारना क्यों था? काबल में तो आज भी लड़ाई इन्हीं चीज़ों पर हो रही है, तख्तादारी पे, कि किसने तख्ते पे बैठना है और किसने कुर्सी पे बैठना है और किसके साथ क्या लड़ाई झगड़े हैं। उनके तो दिमाग ही वैसे खर दिमाग होते हैं, उनको तो समझ ही नहीं आती। मुझसे ये यहाँ के लोगों ने बातें की हुई हैं, बहस की हुई है, ये सैक्रिफाइस नहीं होता वजीहा, इसको सैक्रिफाइस नहीं कहते। अगर वो मसीहा था तो वो उसकी जान बचाता, उसने अपने ऊपर सैक्रिफाइस क्यों करवाए लोग? मसीहाई करने वाला जो इंसान होता है वो खून की भल्ली नहीं चढ़ाता, किसी इंसान को नहीं कहता कि मेरी खातर शहीद हो जाओ। वो अगर उसने ख्वाब भी, मैंने कहा उसने तो ख्वाब देखी थी और उसने बताया, कहते ये अच्छा मसीहा था और खुदा का बंदा था, वो ये नहीं बता सकता था, खुदा से माफ़ी नहीं मांग सकता था और खुदा को ये नहीं कह सकता था कि प्लीज़ इसको बचा लो और ये मेरी खातर जान कुर्बान ना करे बल्कि जिंदा रह कर दिखाए। फिर ताउन का आना, और मैंने किताबें इतनी पढ़ी हैं कि मेरी खातर मेरी नुसरत के लिए ताउन को भेजा। आप देखें, एक मसीहाई कर रहा है इंसान, बता रहा है कि मैं मसीहा हूँ और कह रहा है कि मेरी नुसरत की खातर ताउन भेजा, कि यानी कि इतनी दुनिया मर रही है और आपकी नुसरत हो रही है। तो ये लोगों को जब मैंने पढ़ाई बातें कि उनकी खातर ताउन हुआ था, तो उन्होंने, यहाँ के हिंदू लोगों ने मुझे जूतियां मारी, गोलियां, मतलब कि इतना इतना मुझे बुरा भला कहा, कहते तेन शर्म नहीं आती कि साडे उत्थे इंडिया विच इन्नी लोकी इन्नी वबा फैली ते इन्ने साडे अबाओ अजदाद मर गए और आप कह रही हो तुहाडी नुसरतां होण डईयां सी। तो और फिर बाद में अंदर किताबों में ही मैंने पढ़ा कि बहुत से अहमदी लोग भी इस ताउन का शिकार हुए और मर गए, लेकिन उनका जिक्र खैर नहीं मिलता है। उन्होंने सारा कुछ उनके चेंज कर दिया, उनका नाम ही नहीं लिया। उनका ऐसे ऐसे सहाबी जो हजूर के पाक करीबी थे वो मरे हैं ताउन के साथ, तो उन्होंने उनके नाम निकाल दिए, उनका नामो निशान तक नहीं रखे, किताबों में ने लिखे ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि ये बताने के लिए कि मसीहाई जो मसीहा था उसकी खातर उसकी नुसरत के लिए ताउन आया। आज कोरोना आया और कितने लोग जो उनसे हैं अहमदी मर गए हैं, तो सिर्फ इसलिए अब किसी की कोई नुसरत नहीं हो रही। तो ये वो लफ्ज़ हैं जो इंसान की जान ले रहे हैं, ये वो किताबें हैं जो इंसान की जान और कुर्बानियाँ मांगने के बाद लिखी गई हैं। तो फिर ऐसे मसीहाई को ऐसे मसीहा को किसको ज़रूरत है ऐसे मसीहा की? मैं बार-बार बता रही हूँ कि मेरा जॉब पे हूँ इस वक़्त, मैं फुल टाइम जॉब कर रही हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में जिस तरीके से बात आ रही है, मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ कि ये किताबें मैंने पढ़ती गई और मेरे ज़हन में, ताकि मैं अपनी जॉब को पीछे रख के, मैं किसी वक़्त भी मुझे वो फ़ायर कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये ज़्यादा चीज़ बताने की ज़रूरत है कि आप लोग किताबें पढ़ें और उस पर अमल करें। आपको कि आप लोगों के अंदर होश पैदा हो, आप लोग किसी को बचा सकें अपनी नस्लों को। इसलिए ये मैं
میں بتا رہی ہوں، اس وقت مجھے یہ بھی خوف نہیں ہے، میں جاب کے اوپر بار بار فون اٹھاتی ہوں، میرا باس مجھے دیکھتا ہے، کیمرے ہر جگہ پر لگے ہوئے ہیں جو مجھے نوٹ کرتے ہیں کہ میں فون پہ پرسنل یوز کے لیے فون یوز کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے اس وقت کیونکہ ایک پروگرام چل رہا ہے اور میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ سن لیں بات، اگر آپ لوگوں نے گالیاں بھی نکالنی ہیں تو بے شک نکالیں، کیونکہ یہ بھلا صرف آپ کی اگلی نسلوں کو ہی ہوگا، آپ لوگوں کو پھر بھی نہیں ہونا، کیونکہ جب آپ جماعت کو چھوڑیں گے یا اگر اپنے دل سے بھی اگر کہیں گے تو منافق بن جائیں گے قرآن مجید کی روح سے، اور اگر آپ چھوڑ دیں گے تو اپنے عزیز رشتہ داروں کی وجہ سے آپ لوگ نکل نہیں سکتے، کیونکہ وہ آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ تو یہ فائدہ میرے لیکچر کا یا میری بات کرنے کا یا میرے پروگرام کا صرف آپ کی اگلی نسلوں کو ہی ہوگا کہ وہ اس چیز سے، اس کلٹ سے آزادی حاصل کر لیں گے۔ وہ اسی طرح سے میں جب بھی تبلیغی ایجنڈے پر نکلتی رہی ہوں اور اپنے شوق سے تبلیغ کرتی تھی، تو مجھے ہندوؤں نے، عیسائیوں نے اور سکھوں نے اور ہر ہر مسلمانوں کے بھی دوسرے فرقوں نے وہ باتیں نکال کر بتائیں کہ اس کا جواب لا کے دو، تو کوئی جماعت احمدیہ میں مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جس نے مجھے سیٹسفیکشن آنسر دیا ہو ان کے سوالوں کا، ان کا جواب دیا ہو، ان کی انسانیت سے ہمدردی کی بات بتائی ہو، کوئی سوشل ورک کیا ہو میں آپ لوگوں نے اس کے بارے میں، ہیومینٹی فرسٹ کے تو آپ لوگ بہت سارے قصے سنتے ہیں، اس کی ایک علیحدہ ٹاپک ہے، وہ میں رکھ کے اس کا بتاؤں گی کہ ہیومینٹی فرسٹ جو چیریٹی ہے وہ کیا کام کرتی ہے اور کیسے کام کرتی ہے، وہ بعد میں بتاؤں گی۔ اور یہ اس میں بھی میں نے بہت عرصہ میں نے والنٹیئر ورک کیا ہے ہیومینٹی فرسٹ کے یہاں کے ہیڈ کوارٹر میں، تو میں بہت شرمندہ ہوئی ہر اس انسان سے جس کو میں جا جا کر تبلیغ کرتی رہی تھی، کتابیں دیا کرتی تھی، کتابیں ہی نکال کر وہ پڑھنے کے بعد آ کر مجھ سے بحث کرتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، جو انسانیت کے خلاف ہے اس کو ہم مان ہی نہیں سکتے، اور ان کے ہر لفظ کو وہ انڈر لائن کرتے تھے کتابوں میں کہ یہ انسانیت کے حقوق کے خلاف بات ہے، تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ پھر جب میں نے ان کا رویہ دیکھا اور فائزہ اور ندا کی جب میں نے باتیں سنی، تو میری جون سی ہر بات کلیئر ہو گئی، مجھے ہر بات ایسے عیاں ہو گئی، اور میں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ تو نے تو کہا ہے قرآن مجید میں کہ 40 سال کی عمر میں دماغ جو ہے وہ بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، میرا تو اب 40 سال ہو گیا ہے، آلموسٹ ہونے والا تھا، کچھ مہینے رہتے تھے، تو کیا میرا دماغ اتنی بلوغت کو نہیں پہنچا کہ میں اتنی تبلیغ کر رہی ہوں، اتنی تبلیغ کر رہی ہوں، 30 سال سے کینیڈا میں تبلیغ کر رہی ہوں، ایک آدمی کو بھی میں احمدی نہیں کر سکی، تو کیا میں اتنی بری ہوں کہ میں کسی کو احمدی نہیں کر سکی؟ تو مجھے تو ہدایت دے یا مجھے تو بتا کہ میں انسانیت کے لیے کیا کام کر سکوں، تو میرا خدا ہی جانتا ہے کہ میں ابھی جب ریسنٹلی جب میں نے ان کو کہا کہ پلیز میرا سے جان چھڑواؤ اور میں اس جماعت کا حصہ نہیں ہوں، میں نے پورا ایک پروگرام کیا اور حوالے دے دے کر بتایا کہ یہاں پر آپ لوگوں کے گیپس ہیں، غلطیاں ہیں، میں نے جماعت میں کام کیا، میں نے ہر جگہ پر میرے کریکٹر کے بارے میں چلو بتا دو کہ میں کتنا بری کریکٹر کی ہوں، میرے اوپر الزام بھی لگا لو چلو، تو وہ سب نے آج تک کوئی مائی کا لال یہ بھی پیدا نہیں ہوا کہ جو میرے بارے میں میرے خلاف بات کر سکے، تو وہ ہاں میری اس جماعت چھوڑنے والی جون سی ویڈیو کلپ کے اوپر نیچے جا کے بہت سارے کامنٹ کیے کہ زبان لمبی تھی، بدتمیز تھی، یہ تھی وہ تھی، وہ ابھی بھی کہتے ہیں، سب بھی کہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر مجھے عقل آئی اور پھر میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اس وقت ابھی ندا اور فائزہ کی مووی نہیں آئی تھی، میں نے کہا کہ اللہ میاں کوئی نشان ہی دکھا دے کہ کیوں اتنا گند پھیل رہا ہے، اتنا پھیل رہا ہے، اور میں نکل رہی ہوں اور میرے عزیز رشتہ دار مجھے گالیاں دے رہے ہیں، میں نکلنا چاہتی ہوں، اور میں نے ویڈیو کلپ بھیج دیا جماعت کے خلاف کہ میں نہیں آپ لوگوں کے ساتھ اینی مور، تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، اور میں نے اتنے بڑے بڑے جھوٹ اور فراڈ پکڑے ہیں اور دیکھے ہیں، میں اس کے اندر اس گھٹن زدہ ماحول میں زندگی نہیں گزار سکتی، تو ابھی کچھ مہینے ہی تھے تو یہ میرے نکالنے کے مطلب کہ جماعت کو چھوڑنے پر سوشل میڈیا پر میں نے جب یوٹیوب پر لنک لگایا تو اس کے کچھ مہینے بعد یہ ندا اور فائزہ کی کہ کلپس آیا اور میری آنکھیں کھل گئیں کہ جن کی مائیں بیٹیاں اپنے گھروں میں ذلیل و خوار ہو رہی ہیں اور ان کا وہ کتنی کرب سے زندگی گزار رہی ہیں، تو میں تو ایک عام سی لڑکی تھی، شکر الحمدللہ کہ مجھے موقع مل گیا کہ میں نے خود اپنی زبان سے میں نے اپنے آپ کو نکال دیا اس کلٹ میں سے، کلٹ کا حصہ تھی میں، اور میں نے نکال کر جان چھڑائی، لیکن آج بھی
میرے گھر والے گواہ ہیں، میرے کل مجھے ہیومینٹی فرسٹ کی کال آ رہی تھی، پرسوں مجھے 3 کالز آئی ہیں چندہ مانگنے والوں کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنا آپ کا چندہ جو ہے ڈیو ہے اور آپ اپنا چندہ دیں۔ اور میں نے ان کو یہی ویڈیو کلپس بھیجے ہیں، اپنا یوٹیوب چینل بنایا، فیس بک چینل بنایا، میں نے یہ واٹس ایپ چینل بنایا، منتیں ترلے کر رہی ہوں کہ مجھے جماعت سے نکالو، یہ مجھے جماعت سے نہیں نکال رہے۔ اب آپ لوگ میری مدد کریں کہ میں کیسے جماعت سے کو چھوڑوں۔ میں تو چھوڑ رہی ہوں لیکن کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا، یہ کمبل بنے ہوئے ہیں میرے ساتھ، یہ چھوڑ۔ جی السلام علیکم، میں وجیہ صاحبہ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میں نکلی ہوں اس میں، تو آپ پوری فیملی چلی گئی ہیں چھوڑ کے، کہ صرف آپ نے ہی چھوڑا، آپ کے ہسبینڈ بچے سب نے چھوڑ دیا؟ جی مجھے بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ بہت ایک چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ میں اکیلی شیلٹر میں نے پناہ لی تھی، کیونکہ ایک حد ہو گئی تھی۔ جماعت والے اور خاص کر انصر رضا صاحب جو ان سے تھے وہ، اور مرزا افضل، یہ جو مین کردار ہیں جنہوں نے، اور حضور، مرزا مسرور احمد، امت الصبوحی، جن سے ڈائریکٹ جا جا کر میں نے باتیں کی، ملک لال خان صاحب، ان کو بھی بات بتائی کہ یہ سارے جماعت کے جتنی مسئلے مسائل تھے ان سے ڈسکس کیے، کیونکہ میں عہدوں پر فائز تھی کہ یہاں پر مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اور عہدے داران جو میرے گھر میں رہتے ہیں وہ کیا جماعت کے ساتھ کس طرح فراڈ کر رہی ہیں۔ کیونکہ جیسے جماعت کے اگر پمفلٹ ہے، تبلیغی کام ہے، یا جماعت میں کوئی باربیکیو یا کھانا پینا ریفریشمنٹ وغیرہ کام ہوتا ہے، تو وہ ان کا اپلائنسز اور چیزیں جو جماعت کی پڑی ہوتی ہیں ہمارے گھر میں، کیونکہ میرا گھر جو ہے مولویوں مربیوں اور ان سب عہدے داران کا گھر تھا، سسرالی خاندان کی بات کر رہی ہوں، اور وہ کس طریقے سے مولویوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، تو وہ کس طرح سے ضائع کر رہی ہیں یہ چیزیں، تو ان کو دکھائے بھی گئی، یعنی کہ تبلیغی پمفلٹ اتنے چھپ چھپ کے ہزاروں کے حساب سے آتے تھے، اور اگلے دن ہی وہ ری سائیکل میں چلے جاتے تھے، وہ سارے چھپتے تھے تو ہمارے چندوں سے تھے۔ اور پھر جب یہ ساری شکایتیں لگائیں، سارا کچھ پتہ لگا، تو وہ میرے خلاف ہو گئے، جماعت والے جو ان سے تھے میری سچی اور کھری بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ سچ کیوں بولتی ہے۔ تو اگر کوئی فراڈ ہوتا تھا میں ان کے سامنے منہ پہ کہہ دیتی تھی ایسے کہ یہ آپ نے غلط کام کیا ہے، تو پھر حضور تک بھی بات میں نے کی ہے۔ تو اب بات یہ یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ مجھے شیلٹر میں جانا پڑا۔ پھر میں اپنے بچوں کو اپنے سسرال میں چھوڑ آئی تھی، اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ کوئی ایسا کہ ڈیورس وغیرہ یا سپریشن کا۔ شیلٹر میں رہی ہوں، اس کے بعد ہی کرونا آ گیا ہے، اور کرونا کے فوراً بعد مجھے گورنمنٹ آف کینیڈا کی طرف سے ایک ہاؤس مل گیا، اور میں وہاں پر آ گئی۔ اور پھر مجھے یہ تھا کہ میرے بچے، اور اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی تھی کہ اگر میں اتنی اچھی ہوں، بہت ہی اگر مطلب کہ ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیے، تو میرے بچے خود ہی میرے پاس آ جائیں گے، اور اگر میں اتنی ہی خراب ہوں تو مجھے تو عبرت کا نشان بنا دے۔ اور یہ کرونا بھی انہی دنوں میں آیا، اور میں نے اپنے فیس بک کے اوپر وہ لکھا بھی تھا کہ مجھے کچھ کھانسی شروع ہو گئی تھی، میں نے جاب ڈھونڈی کرونا کے شدید پیک پوائنٹ پر، جب لوگ جاب چھوڑ رہے تھے اس وقت میں جاب ڈھونڈنے نکلی تھی، کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو میں جاب ڈھونڈنے نکلی، اور کیونکہ لوگ جاب چھوڑ رہے تھے تو آسانی سے مجھے جاب مل گئی ایک جگہ پر۔ تو سارے لوگ مجھے کہتے تھے کہ لوگ جاب چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ رہے ہیں اور تم جاب کر رہی ہو، ان پرسن آ رہی ہو آفس میں، تو یہ کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے بہت یقین ہے کہ میں کامیاب ہوں گی اپنے مقصد میں، کیونکہ میرے بچے نہیں تھے اس وقت میرے ساتھ، تو میں آرام سے جاب کر لیتی تھی۔ تو وہاں پر انہی دنوں میں پھر حضور کا بھی خطبہ تھا آیا کہ کرونا جو ہے حضرت مسیح موعود کی جماعت پھیلے گی، اور کرونا کی وجہ سے جو ان کو نہیں مانے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، جو مسیح موعود کی جماعت میں ہے ان کو کرونا کچھ بھی نہیں کہے گا، اس طرح کا خطبہ بھی آیا تھا۔ تو اس پہ بچے ڈر گئے اور بچوں کو ڈرایا گیا، کیونکہ وہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ رہتے تھے، تو وہ مجھ سے ملنے آتے تھے ویکینڈ پہ، تو ان کو کہا گیا کہ ایک جگہ پر ٹک کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ اس نے جماعت کو چھوڑ دیا ہے تو وہ مر جائے گی سون، تو تم یا تو ماما کے پاس جاؤ یا ہمارے پاس آؤ۔ تو بچوں نے جو خود ہی اپنے طور پر دیکھا اور کہا کہ ہم ماما کے ساتھ مرنا زیادہ پسند کریں گے بجائے آپ لوگوں کے ساتھ ساری عمر لمبی زندگی جینا۔
تو ان الفاظ کے کہنے کے بعد بچے میرے پاس آ گئے، اور اس دن کے بعد سے آج تک کبھی نہیں گئے واپس، اپنے باپ کے پاس نہیں گئے، اور اللہ کے فضل سے بالکل خوش ہیں بچے۔ بچے جاب کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ جاب بھی کرتے ہیں، پڑھائیاں بھی کر رہے ہیں، میں بھی جاب کرتی ہوں، اور ابھی تک میری جاب پہ بلکہ ایک دفعہ کھانسی شدید شروع ہو گئی تھی، اور مجھے جاب والوں نے مجھے بھیج دیا گھر نہیں بھیجا، ہاسپٹل بھیج دیا کہ جا کے یہ کہیں کرونا تو نہیں ہے۔ اور میں نے اپنے فیس بک پہ اسٹیٹس بھی لگایا کہ ابھی بھی احمدیوں کے پاس گولڈن چانس ہے، دعا کریں کہ میں مر جاؤں اور آپ لوگوں کی مسیح موعود کا جو ہے عبرت کا نشان بن جاؤں، اگر میں اتنی بری ہوں۔ وہ میری فیس بک پہ ابھی بھی لگا ہوگا، 2019 میں سپٹمبر اکتوبر نومبر میں شاید۔ تو پھر میں وہاں پر جب انہوں نے میرا کرونا ٹیسٹ کیا تو وہ تو نیگیٹو آیا، اور میں گھر آ گئی، کیونکہ کرونا ٹیسٹ کے بعد وہ نئے نئے دن تھے کرونا کے، تو 3 دن کے بعد آپ کو رزلٹ ملتا تھا۔ تو 3 دن تک مجھے گھر میں کوارنٹین کرنے کا موقع ملا، اور مجھے میرے رشتہ دار عزیز سب کو یہ پتا تھا کہ یہ اس نے مر جانا ہے، یا پھر انہوں نے مجھے مطلب کہ ڈسون کر دیا تھا، کیونکہ میں نے اعلان کر دیا تھا اس بات کا کہ میں جماعت میں نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد پھر سب نے مجھے دیکھا، میں اپنی جاب میں بزی ہو گئی، میرے بچے آ گئے، مجھے گھر مل گیا، جیسے جیسے میرے گھر میں خوشحالی بڑھتی گئی تو سب نے دیکھا کہ اس کے ساتھ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ تو اللہ کے فضل سے جو والدین میرے والدین ہیں، ان کو پتا تھا کہ انہوں نے مجھے پالا ہوا تھا، ان کو پتا تھا کہ ان کی بیٹی اس کردار کی نہیں ہے جس طرح کا لوگ سمجھتے ہیں، اور میں نے ساری زندگی اپنے والدین کے گھر گزاری، اور خاص کر ماں کو پتا ہوتا ہے اپنی بیٹی کا۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ جیسی بھی ہو، ہم تمہیں کبھی بھی ڈسون نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ تم نے ساری زندگی کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ تو اس کے بعد سے میرے والدین میرے ساتھ ہیں، میری بہن مطلب کہ میرے جو سبلنگز ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، میری اولاد میرے ساتھ ہے۔ ایک ماں کو اس سے زیادہ کیا پرسکون زندگی ہوئے گی جب اس کی اولاد اس کے پاس ہوتی ہے۔ تو اللہ کے فضل سے اگر میں بالکل خوشحال ہوں، لیکن ابھی بھی جو میرا سسرالی مسئلہ چل رہا ہے وہ وہاں پر تو انصر رضا کے ساتھ مل کر یہ ہر وقت ایک ڈیورس جون سی تھی وہ ٹیبل کے اوپر پڑی ہوتی تھی مجھے دکھانے کے لیے، ایوری ڈے تھریٹس ہوتے تھے کہ تم جماعت کے خلاف بات کرتی ہو، تم ہمارے ساتھ یہ تعاون نہیں کر رہی، تو ہم نے تمہیں طلاق دے دینی ہے، تم نے ایسی بات کی۔ لیکن اب تک میں چھوڑ کر یہاں پر آج تک میرے ہسبینڈ نے مجھے طلاق نہیں دی، اور مجھے اپنی پاکٹ سے پیسے دے کر طلاق لینی پڑ رہی ہے۔ میں نے جب اس کو کورٹ کا وہ سرو کیا تو اس نے سرو کرنے سے، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اور اب آپ خود ہی اندازہ کریں، ایک انسان جو، میں سیپریشن کی سچویشن میں بیٹھی ہوئی ہوں، ایک انسان جو ایک ایک لمحے کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کو طلاق دے دینی ہے، ٹیبل پہ طلاق پڑی ہوئی ہے لیکن نہیں دی۔ تو اب آپ اسی کنڈیشن سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ اب اس کے پاس کس چیز کی کا مسئلہ ہے، یا اب کیا مسئلے ہیں۔ وہ انتظار کر رہا تھا میں کرونا سے مر جاؤں، میں نہیں مری۔ وہ انتظار کر رہا تھا کیونکہ میں جھوٹی ہوں یا میں مسیح موعود کے بات کا انکار کر رہی ہوں، اس کو وہ ابھی تک طلاق نہیں مجھے مل رہی، اور میں کورٹ کے چکر لگا رہی ہوں۔ تو یہ دیکھیں، انصر رضا اور مرزا افضل نے اتنے فراڈ اور دھوکے کیے، پھر میرے سسرالیوں نے میرے ساتھ اس طرح کے فراڈ اور دھوکے کیے۔ بہت بڑی لمبی داستان ہے، کبھی موقع ملے گا تو ایک ایک کر کے سناؤں گی۔